بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آن جہانی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی، جی ہاں بالکل، میں اسے آن جہانی کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی، رسول اور نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ مانتا تھا۔ اس لیے وہ کافر تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا۔ خود اس کے نزدیک بھی، یعنی ڈاکٹر عبدالسلام کے نزدیک بھی، ہم دنیا کے 1.5 ارب مسلمان کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مرزا قادیانی کی تحریروں کے مطابق ہم، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرد، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، علامہ اقبال مرحوم، لیاقت علی خان مرحوم، خواجہ ناظم الدین مرحوم، ضیاء الحق مرحوم، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، پاکستان کی پوری پارلیمنٹ کے مسلمان ممبران، تمام ٹی وی کے مسلمان اینکرز، مسلمان دانشور، مسلمان صحافی، مسلم سیاستدان، سب کے سب ولد الحرام، خنزیر اور ان کی بیویاں کتیاں ہیں۔ ان کی کتابوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور میں حوالہ دے سکتا ہوں کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، دشمن ہم، یعنی ہم مسلمان خنزیر ہو گئے، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی۔ یعنی مسلمان خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ یہ اس کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ مرزا محمود کے قول کے مطابق پاکستان کا قیام عارضی ہے، وہ ہندوستان اور پاکستان کو دوبارہ متحد کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ان کے اخبار میں لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کے باوجود، یعنی ان باتوں کے باوجود، اگر کوئی مسلمان ٹی وی اینکرز اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو پاکستان کے لیے لائق فخر، قابل احترام اور پاکستان کا ہیرو قرار دیتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے۔ خیر، بہرحال بات چل رہی ہے آن جہانی ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں۔ آن جہانی ڈاکٹر عبدالسلام 5 اکتوبر 1979 کو اس کے لیے نوبل انعام تجویز ہوا تھا۔ نوبل انعام کیا ہے، اس وقت میں اس بحث کو چھوڑتا ہوں، لیکن بعض احباب کے نزدیک یہ خالصتاً سودی انعام ہے، یعنی سود کی رقم میں سے وہ انعام دیا جاتا ہے، اور سود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گویا وہ جنگ کرنا ہے۔ خیر، یہ تجویز ہوا تھا 5 اکتوبر 1969 کو، اور 10 دسمبر 1969 کو یہ انعام آن جہانی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو دے دیا گیا۔ قادیانی جماعت نے اس انعام کے ملنے پر بے پناہ دنیا بھر میں پروپیگنڈا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں پاکستان کی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نے بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئی۔ انہوں نے اس پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو، دنیا بھر کے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس نوبل انعام کا حصہ، اس نوبل انعام کا حصول گویا ایک بہت بڑا معجزہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے ذریعے ظہور پذیر ہوا، اور قادیانی جماعت نے اسے مرزا قادیانی کی صداقت کی دلیل بنانے کی کوشش کی تھی۔
اب بھی قادیانی جماعت کو جب کبھی موقع ملتا ہے تو ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نوبل انعام پر ٹی وی پر بحث مباحثہ کرایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کا مذہب کچھ بھی ہو، بہرحال وہ پاکستانی ہے، اس کو نوبل انعام کا اعزاز کا ملنا پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے بہر صورت قابل فخر ہے۔ یہ نوبل انعام جو ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو ملا ہے، نہ کوئی خرق عادت ہے، نہ کوئی خرق عادت معجزہ ہے، نہ انسانی تاریخ کا کوئی غیر معمولی معجزہ ہے، کوئی غیر معمولی واقعہ ہے۔ مختلف ممالک میں سرکاری اور نجی طور پر مختلف قسم کے انعامات جو ہر سال تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ نوبل انعام بھی اسی قسم کا ہے۔ چنانچہ یہ نوبل انعام ہر سال کچھ لوگوں کو ملتا ہے۔ ہندوستان کے ہندوؤں کو بھی مل چکا ہے، اسرائیل کے یہودیوں کو بھی دیا جا چکا ہے، نصرانی مبلغہ مادر ٹریسا بھی اس شرف سے مشرف ہو چکی ہے۔ الغرض یہ نوبل انعام سینکڑوں افراد کو مل چکا ہے۔ کیا یہ کہیں سننے میں آیا کہ یہ سینکڑوں یہودی، ہندو، نصرانی اور دہریے یہ کہہ کر دنیا پر پل پڑے ہوں کہ ہمیں نوبل انعام کا ملنا ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے اور یہ میرے مذہب کے برحق ہونے کا معجزہ ہے، لہذا میرا دین، میرا نظریہ حیات سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو جو انعام دیا گیا تھا وہ ایک مشترکہ انعام تھا جو طبیات کے شعبے میں 1969 میں 3 اشخاص کو دیا گیا، جن میں ایک ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی بھی تھا۔ اس سے بڑا کارنامہ تو اس ہندو کا تھا جس نے 1930 میں طبیات کا انعام تنہا اکیلے حاصل کیا تھا۔ اگر ایک قادیانی کو طبیات کا مشترکہ انعام کا ملنا اس کے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، تو اس سے تقریباً 83 سال قبل ایک ہندو کو تنہا یہی انعام ملنا بدرجہ اولا ہندو مذہب کی حقانیت کی دلیل ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے تو نوبل انعام حاصل کر لیا تھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایٹمی میدان میں انتہائی استعداد کے بعد انہوں نے پاکستان کے لیے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ کسی سائنسی شعبے میں ان کی دریافت سامنے آئی تھی؟ کون سا مارکا سر کر دیا تھا؟ حالانکہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی پاکستان کے مختلف سرکاری اور کلیدی عہدوں پر فائز رہا، یہ سوالات آج تک تشنہ جواب ہے۔ یہ بات تو کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے، نہ اس کو انکار تھا، بلکہ کھلم کھلا جہاں موقع ملتا رہا قادیانیت کی تبلیغ بھی کرتا رہا۔ لیکن ہمارا لبرل، دانشور، سیاستدان طبقہ کی جانب سے یہ بھی تسلسل سے کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام اول آخر پاکستانی ہے۔ اول آخر پاکستانی تو ہے، اس کو ملنے والا اعزاز اصل میں پاکستان کو ملنے والا اعزاز ہے، اس لیے وہ پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ ایک ٹی وی اینکرز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی کو اس سلسلے میں شک ہو تو اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام واقعی پاکستانی ہے، اس کی نظر میں خود پاکستان کی کیا عزت و حرمت ہے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے
یہ میرے پاس ایک اخباری رپورٹ ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی نظر میں خود پاکستان کی عزت و حرمت کیا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ یحییٰ خان اور مسٹر بھٹو کے دور میں صدر پاکستان کا مشیر تھا، سائنسی مشیر تھا، لیکن جب 1974 میں پاکستان قومی اسمبلی نے مسٹر بھٹو کو قومی اسمبلی نے آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تو یہ صاحب یعنی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی احتجاجاً لندن چلا گیا، یہاں لندن آ گیا۔ جب مسٹر بھٹو نے ایک سائنس کانفرنس میں شرکت کے لیے اس کو دعوت نامہ بھجوایا تو پاکستان کے بارے میں اس نے نہایت گندے اور توہین آمیز ریمارکس کے ساتھ وہ دعوت نامہ واپس بھیج دیا۔ یہ میرے سامنے فوٹو اسٹیٹ ہے چٹان کا فوٹو اسٹیٹ ہے، اور یونس خلش نامی نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے بارے میں۔ مورخہ 22 جون 1986، اور عنوان ہے قادیہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف قادیانیوں کی خوفناک سازش، یہ عنوان ہے۔ تو اس میں سے ایک میں حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور وہ حوالہ یہی ہے کہ جب یہ دعوت نامہ بھیجا گیا سائنس کانفرنس کا مسٹر بھٹو کے دور میں، تو اس میں لکھا ہے کہ مسٹر بھٹو کے دور میں ایک سائنسی کانفرنس ہو رہی تھی۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے ڈاکٹر سلام کو دعوت نامہ بھیجا گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قومی اسمبلی نے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا۔ یہ دعوت نامہ جب ڈاکٹر عبدالسلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے مندرجہ ذیل ریمارکس کے ساتھ اسے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھیج دیا، اور وہ ریمارکس میں چونکہ انگریزی میں لکھا ہے، میں پہلے انگریزی میں پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی لکھتا ہے، I do not want to set foot on this accursed land until the constitutional amendment is withdrawn۔ کہ میں، ترجمہ یہ ہے کہ میں اس لعنتی ملک پر یعنی پاکستان میں قدم نہیں رکھنا چاہتا جب تک آئین میں کی گئی ترمیم واپس نہ لی جائے۔ غور فرمائیے کہ پاکستان کو وہ لعنتی ملک قرار دے رہا ہے، یہ اس کے نزدیک پاکستان کی عزت اور حرمت ہے۔ مسٹر بھٹو نے جب یہ ریمارکس پڑھے تو غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اشتعال میں آ کر اسی وقت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکرٹری وقار احمد کو لکھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو فی الفور برطرف کر دیا جائے اور بلا تاخیر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ وقار احمد نے یہ دستاویز ریکارڈ میں فائل کرنے کے بجائے اپنی ذاتی تحویل میں لے لی تاکہ اس کے آثار مٹ جائیں۔ وقار احمد بھی قادیانی تھا۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ اتنی اہم دستاویز فائلوں میں محفوظ رہتی؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ چٹان میں اس زمانے میں جو شائع ہوا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اتنی دریدہ دہنی اور ڈٹائی کے باوجود
جب ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان آتے ہیں، یعنی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی پذیرائی میں سرکاری بانچیں کھل جاتی ہیں اور ان کا شایان شان خیر مقدم ہوتا ہے۔ وطن عزیز کی رسوائی اور حد درجہ بے حرمتی کرنے والے اس ڈاکٹر کی پذیرائی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور یہ ہمارے ٹی وی اینکرز اس کو کہتے ہیں لائق فخر، پاکستان کا ہیرو قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کے نزدیک یہ لعنتی ملک ہے۔ یاد رکھیے، ان کے نزدیک لعنتی ملک ہے، انہوں نے لعنتی ملک قرار دیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ٹی وی اینکرز اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ دراصل ہماری نئی نسل کے ذہن کو خراب کرنا ہے۔ تو میں تمام مسلمان نوجوانوں کی خدمت میں آگاہ کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یاد رکھنا، یہ قادیانی آپ کو کافر بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جب تک آپ قادیانیت میں داخل نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ کو اچھا مسلمان نہیں سمجھتے، بلکہ کافر ہی سمجھتے ہیں۔ خیر، بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھ لیجئے، اس کا پہلا صفحہ رپورٹ کا چٹان میں جو شائع ہوا۔ اور یہ جو حوالہ میں نے پیش کیا، یہ یہاں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ دوسرے صفحے پر، یہ یہاں اگر کسی صاحب کو اس چٹان کی فائل، اس کے حوالے کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں ای میل کریں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو پوسٹ کر دیں گے، یا اس کا اسکین کر کے ای میل بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی اہم دستاویز ہے، غور سے دیکھیے کہ پاکستان کو لعنتی ملک قرار دے رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، میں نے آپ کے سامنے اس رپورٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، چونکہ آج کل پھر دوبارہ یہ ٹی وی اینکرز، یہ سیاستدان اس کو ہیرو قرار دے رہے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی حقیقت سے تمام مسلمان بھائیوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ کتنا پاکستانی ہیں۔ ایک بات یہاں بھی عرض کرتا چلوں، مجھے یاد ہے کہ کسی نے شاید مراسلے میں لکھا تھا کہ تم ڈاکٹر عبدالسلام کو برا بھلا کہتے ہو، لیکن ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے مرنے کے بعد یہ وصیت کی تھی کہ مجھے پاکستان لے جا کر دفن کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں دفن ہوا ہے؟ وہ دفن ہوا ہے چناب نگر، جو ربوہ کہلاتا تھا۔ اس ربوہ میں ایک جگہ بنائی ہے قادیانیوں نے، جس کو وہ کہتے ہیں بہشتی مقبرہ، اور وہ بہشتی مقبرہ قادیان کا بدل ہے۔ دراصل جب کبھی ان کو موقع ملے گا، قادیانیوں کی نعشوں کو اٹھا کر کے قادیان لے جانا ہے انہوں نے۔ تو وہ پاکستان میں دفن نہیں ہوا، بلکہ ان کی وصیت تھی کہ وہاں بہشتی مقبرہ ربوہ میں دفن کیا جائے۔ یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں۔ بہرحال میں انتہائی معذرت کے ساتھ ان ٹی وی اینکرز، صحافی، کالم نگار کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ براہ کرم ڈاکٹر عبدالسلام کو اپنی جگہ رہنے دیں، اس کو اتنا بڑا چڑھا کر نہ پیش کریں، جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ پاکستان اس کے نزدیک لعنتی ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ
سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔